الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم جناب یوسف صاحب کا کینیڈا میں مسجد میں آنا جانا رہتا ہے، اور بے فضلی تعالی مسجد کی خدمت بھی کرتے ہیں، علماء کی بھی خدمت کرتے ہیں۔ تو بار بار تشریف لائے اور یہ وعدہ لیا کہ جب میری ہندوستان حاضری ہوگی تو تجھے گاؤں آنا پڑے گا، اور ایک کھانا کھانا پڑے گا، اور اس کے عوض میں ایک بیان کرنا پڑے گا۔ چند روز پہلے وہ تشریف لائے اور یاد کر کے فون کیا، وعدہ یاد دلایا۔ میں نے بے چور و چرا ان کو فوری طور پر تاریخ دے دی، اور وہ آج کی تاریخ تھی، اور بے فضلہ تعالی ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس کے بھی 10 دنوں کی بڑی فضیلت آئی۔ یہ 10 دنوں میں سے ایک دن میں قربانی کرنی، یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے۔ زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور کے ارشاد فرمانے پر کہ سرکار نے فرمایا ذبحوا، قربانیاں کرو، تو صحابہ کرام نے تحقیق کی کہ یہ قربانی کیا چیز ہے۔ قربانیاں تو وہ پہلے سے دیتے آئے ہیں، جانی مالی بہت قربانی دی ہے۔ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ اضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو سرکار نے مختصر جواب دیا، فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، تمہارے جد امجد کی یادگار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، اس یادگار کو باقی رکھو۔ وہ تو بیٹا قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، تم کو تو صرف جانور قربان کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ آج جانور ہے اور کل ہماری ضرورت بھی ان کو ہے تو ہم بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا یہ قربانی کریں گے، اتنا خون بہائیں گے تو ملے گا کیا؟ حدیث شریف میں فرمایا قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے یہ جانور اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے اور کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بکرے میں کتنے بال ہوتے ہیں؟ کروڑوں کی تعداد ہوتی ہے۔ فرمایا لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، ہر بال پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی 10 نیکی عطا فرمائیں گے، ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہے۔ وَالصُّوفُ فِيهَا یا رسول اللہ، دمبے کے اندر اور گھیٹے کے اندر اون ہوتا ہے اور اون الجھا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر بے شمار بال ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ اون کے ہر بال کے مقابلے میں بھی اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائیں گے، نیکیوں کا ڈھیر لگ جائے گا۔ نیکیاں کمانے کا بہترین زمانہ ہے، نہایت عمدہ زمانہ ہے۔ رات اتنی مبارک کہ اس کے اندر عبادت اگر کی تو لیلۃ القدر کی عبادت جتنا ثواب اللہ دیتے ہیں، اور یہ 9 دنوں میں روزہ رکھا تو ہر روزے کے بدلے میں 1 سال کے روزے کا ثواب اللہ لکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو ان ایام میں اعمال صالحہ سے زیادہ اور کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، یہاں تک کہ جہاد فی سبیل اللہ بہترین عمل ہے، اس سے بھی ان ایام میں عبادت کا ثواب زیادہ ہے۔ لیکن میں نے ایک اور قربانی کا آپ کے سامنے ذکر کیا ہے،
سورۃ المائدہ میں یہ ذکر ہے 6 پارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی ان کو حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانیوں کا واقعہ سناؤ. قربانیاں تو سب کرتے ہیں لیکن قربانی قبول کس کی ہوتی ہے اور قربانی کے قبول ہونے کی کنڈیشن اور شرط کیا ہے؟ کس بنیاد پر اللہ تعالیٰ قربانیوں کو قبول فرمائیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو دنیا کو آباد کرنا تھا. حضرت آدم علیہ السلام سے ایک روایت کے مطابق 1000 بچے پیدا ہوئے اور ہر پیٹ سے 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. پہلے سال کے لڑکے کا نکاح دوسرے سال کی لڑکی سے ہوتا تھا اور دوسرے سال والے لڑکے کا نکاح پہلے سال والی لڑکی سے ہوتا تھا. چونکہ دنیا کو آباد کرنا تھا، آگے بڑھانا تھا، تو یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں ایک بیٹا حابیل ہے جو بڑا نیک صالح تھا. ہوتا ہے اولاد کے اندر بعض ٹیڑھی ہوتی ہے، بعض فرما بردار ہوتی ہے. اگر اولاد فرما بردار ہو تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، ورنہ آنکھوں کا کانٹا بن جاتی ہے، پریشانی کا سبب بن جاتی ہے، ماں باپ کے لیے الجھنوں کا سبب بن جاتی ہے، حیران کرنے کا، بدنام بنانے کا سبب بن جاتی ہے. ایک لڑکے کا نام حابیل تھا اور دوسرے لڑکے کا نام قابیل تھا جو قابل نہیں تھا. یہ یاد رکھنے کے لیے آسان ہے. حابیل نیک تھا، قابل ناقابل تھا. حابیل کے جوڑ میں جو لڑکی آئی تھی وہ قابیل کو ملنے والی تھی، لیکن وہ پسندیدہ صورت کی نہیں تھی، اس بنا پر قابیل نے قبول نہیں کی اور یوں کہا کہ حابیل کو جو لڑکی مل رہی ہے وہ حسین ہے اور خوبصورت، میں اسی سے نکاح کروں گا. حابیل نے سمجھایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، قانون شریعت کے خلاف ہے، ایسا مت کرو. قانون شریعت کو کون مانتا ہے؟ قانون شریعت کو وہ مانتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے. قربانی کون کرتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے کہ اللہ کا ایک حکم ہے، ہمیں اسے پورا کرنا ہے. تو خوش دلی سے قربانی کرو، دل پر پتھر رکھ کر مت کرو کہ میں اللہ کا حکم بجا لا رہا ہوں، اللہ نے مجھے قبول فرمایا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہم تو کیا آخری سنیچر میں سے بکرا خریدتے ہیں، دھکے دے دے کر گھر لاتے ہیں اور صبح اس کے گرنے سے پہلے ہم اس کو گرا دیتے ہیں. ایک آدمی میرے پاس آیا تھا، ایک پیر ٹوٹا ہے بکرے کا، ایک آنکھ غائب ہے، ایک کان غائب ہے، گود میں اٹھا کے لایا اور کہا مولانا یہ چلے گا؟ میں نے کہا یہ یہاں نہیں چلتے تھا وہاں کیسے چلے؟ جب اللہ کے دربار میں جب کوئی ہدیہ پیش کرنا ہے تو بہترین ہدیہ پیش کیا جائے.
اگر کسی کو کریک ڈنر سیٹ ہدیے کے اندر دیا تو عیب سمجھا جائے گا کہ دیا تو صحیح لیکن اچھا نہیں دیا۔ اللہ کے دربار میں دینا ہے تو بہترین سے بہترین جانور دیجیے، اپنے جانوروں کو فربا کیجیے، اپنے ہاتھوں سے کھلائیے، چارہ دیجیے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا ایک ہمیشہ سے دستور تھا، بڑا سننے کے قابل واقعہ ہے۔ جیسے ہی رمضان المبارک چلا جاتا ایک بچڑا خرید لیتے تھے اور بچڑے کو اپنے ہاتھ سے چارہ ڈالتے تھے، چنے کھلاتے تھے، بہترین غذائیں دیتے تھے، اور وہ بچڑا اتنا مانوس ہو جاتا تھا کہ دارالحدیث میں بھی جا کے بیٹھتا تھا، حضرت کے ساتھ جاتا تھا، حضرت کے ساتھ آتا تھا۔ جب بقرعید قریب آ جاتی تھی تو حضرت گھاس کھلانا کم کر دیتے تھے، دودھ اور جلیبی کھلاتے تھے۔ ہم کو تو جلیبی دیکھنا بھی نصیب نہیں ہو رہی، اور وہ بچڑے کو بہترین جلیبی اور دودھ کھلاتے تھے، بالٹی بھر کے کھلاتے تھے اور لگاتار کئی دنوں تک کھلاتے تھے، اور اسے موٹا فربا کرتے تھے، اس سے بہت پیار کرتے تھے، بچے کی طرح پالتے تھے۔ قربانی سے پہلے اس کو مہندی لگاتے تھے، رنگین کرتے تھے، درسگاہ میں ساتھ لے جاتے تھے، خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ اتنی محبت وہ جانور کو بھی حضرت کے ساتھ ہو جاتی تھی، لیکن جس دن قربانی کا دن آتا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قربان کرنے کا حکم فرمایا، یہی اپنے ہاتھ کا پلا ہوا بچڑا اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے تھے، ہاتھ ذبح کر رہے ہوتے تھے اور آنکھیں آنسو بہا رہی ہوتی تھی۔ یہ قربانی اصل میں قربانی ہے۔ یہ دھکا مارنے سے پہلے گرنے والا جانور لا کے قربان کیا، یہ کیا قربانی ہے؟ فرمایا اپنی قربانی کے جانوروں کو موٹا فربا کرو اور ان کو پالو اور دل سے چاہو، اور پھر وقت قربانی آئے تو قربانی کرو گے تو چھری چلاؤ گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ یوں لگتا ہے جیسے میرے بیٹے کے گلے پہ چھری چل رہا ہو۔ یہی کنسیپٹ ہے قربانی کا کہ ہمارے دل کو صدمہ پہنچے۔ در حقیقت یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تو نے جانور کا خون قربان کرنے کا حکم دیا تو ہم نے کر دیا، مال بھی لٹایا، اس کی جان بھی قربان کر دی، خون تیرے راستے کے اندر بہا دیا، اور اگر تو چاہتا تو ہماری جان اور ہمارا مال بھی تیرے دربار میں حاضر تھا، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امتحان کے اندر حد کر دی، اللہ تعالیٰ نے عطا کے اندر حد کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وفا میں حد کر ڈالی، حضرت حق جل مجدہ نے عطا میں حد کر ڈالی، اور فرمایا تمہیں ملت کا پیشوا بنائیں گے اور قدوۃ اور امام بنائیں گے، آپ کو اونچا مرتبہ عطا کریں گے، سب قومیں آپ کو یاد کریں گی اور آپ کی یادگار قیامت تک کے لیے منائی جائے گی۔ حضرت ہاجرہ کی دوڑ سچی طلب میں تھی، کبھی صفا پہ دوڑی، کبھی مروہ پہ دوڑی،
ان کی والہانہ دوڑ اتنی پسند آئی کہ حج کے اندر سعی کو ضروری قرار دے دیا، عمرے کے اندر سعی کو ضروری قرار دے دیا کہ تمہاری ماں بے قراری سے دوڑی تھی، تم کو بھی اگر مقصد کی تلاش ہے تو بے قرار دوڑو اور اللہ سے اپنا مطلب حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، حضرت آدم علیہ السلام کے دو حقیقی بیٹے حابیل اور قابیل کی قربانی کا تذکرہ کیجئے۔ قابیل جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا شرعاً ہو نہیں سکتی تھی، تو بھائی نے سمجھایا کہ بھئی تیری شادی اس سے نہیں ہو سکتی ہے شرعی اعتبار سے، جو ابھی قانون ہے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ریلیز کر دیا یہ قانون، اور بھائی بہن کا نکاح جو ہے نہیں ہو سکتا، لیکن اس وقت دنیا کو آگے بڑھانے کے لیے مصلحتاً تکوینی طور پر ایسا کیا گیا تھا۔ تو دونوں میں شرط طے پائی کہ تو بھی بہترین قربانی پیش کر اور میں بھی قربانی پیش کرتا ہوں، جس کی قربانی قبول ہو جائے وہ عند اللہ مقبول ہے اور اپنے موقف میں صحیح ہے، اور جس کی قربانی قبول نہ ہو وہ رنگ دے درگاہ ہے۔ اب یہ اللہ کا دوسرا کرم دیکھو کہ آج قربانی کے گوشت ہم لوگ کھا سکتے ہیں اور غنیمت کے مال استعمال کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے غنیمت کا مال جو لڑائی میں حاصل ہوتا تھا ایک جگہ رکھ دیتے تھے، آگ آ کر کھا جاتی تھی، کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا، لیکن میرے سرکار کی قدموں کی برکت سے غنیمت کے مال سے فائدہ اٹھانے کی اجازت بھی۔ اور قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ جانور قربان کر کے ایک اونچی جگہ پر رکھ دیجئے، اور رکھنے کے بعد ایک سفید آگ آتی تھی اور وہ جانور کو کھا جاتی تھی، ایک قبولیت کی نشانی ہوتی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے قربانی کے گوشت کھانے کی اجازت دی کہ قربانی کرو اور اس کے گوشت کھاؤ بھی، اور ضرورت مندوں کو کھلاؤ بھی، اور غربا کو بھی دو اور رشتہ داروں کو بھی دو، اور خود بھی کھاؤ اور جمع کرو تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ پہلے جمع کرنا منع تھا، اب جمع کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ تو اتنا جمع کرتے ہیں کہ غریبوں کو نہیں دیتے اور دوسرے سال پھینک دیتے ہیں۔ دے دو غربا کو، ان کا حق ادا کرو، ان کو دو، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو، گوشت کے دن ہیں ان کو بھی گوشت ملے۔ دیکھو کون کون غریب ہے اور ان تک گوشت پہنچانے کی کوشش کرو۔ غیر مسلم کو بھی گوشت دے سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ اس کا احترام کرے اور کھائے اور بے حرمتی نہ کرے، تو اس کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ دونوں میں طے ہوا کہ ہم دونوں قربانی پیش کرتے ہیں، تو ضد پر ہے، مانتا نہیں ہے، تو بھی قربانی پیش کر، میں بھی قربانی پیش کروں گا۔ تو حابیل جو ہے اس کے پاس بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ تھا اور اس میں عمدہ بکریاں تھیں۔ اس نے اپنی بکریوں میں سے ایک عمدہ بکری لے لی، اور لینے کے بعد اس کو جو ہے کسی اونچی جگہ پر لے جا کر اللہ کے نام پر ذبح کیا۔ جب ذبح کرے اللہ کے نام کے اوپر ذبح کرے، غیر اللہ کے نام کے اوپر ذبح کرنے سے جانور مردار ہو جاتا ہے،
کھانے کے لائق نہیں رہتا۔ غیر اللہ کے نام سے ذبح نہیں کیا جائے گا، اللہ کے نام سے ذبح کیا جائے گا۔ مشرکین غیر اللہ کے نام سے ذبح کرتے رہتے۔ آج بھی بہت سے مبتدئین جو ہیں وہ مختلف پیروں کے نام سے قربان کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نام سے قربان کرنا چاہیے۔ تو حابیل نے بہترین قربانی پیش کر دی، آگ آئی اور اس کی قربانی کو قبول کر لیا گیا۔ قابیل کھیتی کے کام کرتا تھا، اس نے کھیتی میں سے کچھ اناج سڑا بسڑا نکالا اور لے جا کر کسی پہاڑی پر رکھ دیا۔ اس کے گیہوں، اس کا جو جیسا تھا ایسا ہی پڑا رہا اور قبول نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ سے حابیل پر قابیل غصے ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ کیا بات ہے کہ تیری قربانی قبول ہوئی اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ کیا راز ہے؟ کیا بات ہے؟ قربانی تو نے بھی دی، قربانی میں نے بھی دی، تیری قبول کیوں، میری قبول کیوں نہیں؟ بڑا انصاف والا جواب دیا۔ جب اللہ تعالیٰ دین دیتے ہیں تو اللہ انصاف والی زبان عطا فرماتے ہیں، حق بات کہنے کی صلاحیت عطا فرماتے ہیں، دل اور دماغ کے دریچوں کو اللہ کھول دیتے ہیں اور سچی بات کہنے کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں۔ جو حق پر چلنے والے ہیں ان کے لیے اللہ کا یہ نظام ہے۔ سوال پوچھا کہ تیری قربانی قبول کیوں، میری قربانی قبول کیوں نہیں؟ شارٹ جواب دیا لیکن اصولی جواب دیا۔ یہ اصول ہر جگہ کام آتا ہے، ایسا اصولی جواب دیا۔ کیا کہا؟ قال انما يتقبل الله من المتقين۔ قابیل نے کہا اللہ تعالیٰ کے یہاں قربانیوں کے قبول ہونے کے لیے تقوی شرط ہے، اللہ کا ڈر شرط ہے۔ اللہ کا ڈر ہو، اللہ کے سامنے قیامت کے دن جانے کا خیال ہو، اللہ کو جواب دہی کا خیال ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال ہو، تو آدمی اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے۔ جب اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے اللہ کا ڈر اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے اور اللہ اس سے ڈرنے والے اور اس کو راضی کرنے کی فکر کرنے والوں کے اعمال کو، قربانیوں کو قبول فرماتے ہیں۔ کتنا زبردست ضابطہ بیان کیا۔ اس لیے ہم لوگ بھی قربانی کریں گے۔ فرمایا قربانی کا گوشت بھی مطلوب نہیں ہے، چمڑا بھی مطلوب نہیں ہے، خون بھی نالیوں میں بہہ جائے گا۔ اللہ کے یہاں تو مطلوب تمہارا ادب ہے، تمہارا تقوی ہے۔ اللہ تمہاری بیداری کو دیکھتے ہیں، اللہ سے تعلق کو دیکھتے ہیں اور اللہ سے کتنا ڈرتے ہو، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں کتنا جلدی کرتے ہو یہ دیکھتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کی آیت مبارکہ آئی لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ تمہاری قربانیوں کے نہ خون پہنچتے ہیں اللہ کو، نہ گوشت پہنچتا ہے اللہ کو، نہ چمڑا پہنچتا ہے اللہ کو،
اس کو تو تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں، تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہارا ادب پہنچتا ہے، تمہارا اللہ کے احکام کو بجا لانا پہنچتا ہے۔ سب معاملہ اللہ تعالیٰ نے نیتوں کے اوپر رکھا ہے۔ کتنا گوشت نکلے گا، کتنا گوشت ملے گا، یہ بحث میں مت رہو، یہ رہو بحث میں کہ قبول ہوگا کہ نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں، بارگاہ رب العزت میں یہ قربانی جو میں کر رہا ہوں اور یہ جو خون مال کا بہا رہا ہوں، یہ عند اللہ قبول بھی ہے کہ نہیں، یہ دیکھا جائے گا۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے اعمال کے اندر کہ آدمی یہ دیکھے کہ میں کام تو کر رہا ہوں لیکن اللہ کے یہاں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ کس شان کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی ہے۔ حکم آیا تو عقلوں کو نہیں دوڑایا، خواب میں حکم ملا۔ حضرت اسماعیل کی اتباع کو معلوم کیا کہ یہ کہاں تک میری فرما برداری میں ساتھ ہے، دنیا کو فرما بردار اولاد کی مثال بتانا چاہتے ہیں کہ فرما بردار اور ماں باپ کی کہیاری بھی اولاد کیسی ہوتی ہے، ورنہ بغیر پوچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرتے تو کیا حرج تھا، کون روکنے والا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے سے کہا کہ خواب میں لگاتار تجھے قربان کرتے ہوئے میں لگاتار کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں، بتا بیٹے تیری کیا رائے ہے۔ ہمارے یہاں کا بیٹا ہوتا تو یوں کہتا کہ کوئی دماغی اسپتال میں داخل ہو جائیے، آپ کے دماغ میں پرابلم آ گیا ہے، اللہ کو میرے خون کی کیا ضرورت ہے، میری قربانی لے کے اللہ کیا کرے گا۔ ہم عقلی دلائل لگاتے، لیکن اتباع نام ہے اپنی عقل کو کنارے پر رکھ دینا اور اللہ کی بات پر قربان ہو جانا، مان جانا، اتباع کر لینا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دنیا کو بتایا اسماعیل جیسے بیٹے بنو اور ابراہیم جیسے باپ بنو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا آپ کا خواب معمولی نہیں، کیونکہ آپ بھی معمولی نہیں ہیں، آپ اولو العزم نبی ہیں، اللہ کے فرستادہ ہیں، لہذا آپ کا خواب وہی ہے، لہذا شیطان رخ نہ ڈالے ہم دونوں کے درمیان، اس سے پہلے مجھے اللہ کے راستے میں قربان کر دیجئے اور میں صبر کرنے والوں میں سے پایا جاؤں گا، واویلا نہیں مچاؤں گا، آرگیومنٹ نہیں کروں گا۔ آج کل تو آرگیومنٹ کا دور ہے۔ ایک صاحب آئے، مولانا میں روٹی کے 4 ٹکڑے کرتا ہوں۔ میں نے کہا کرو، اللہ میاں کے احکام کے 40 ٹکڑے کرتا ہے تو روٹی کے 4 ٹکڑے کرے گا تو کیا فرق پڑنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر 5 نمازیں فرض کیوں کی ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے اپنے کو ایک ہاتھ کے اندر 5 انگلیاں کیوں دی ہے؟ کہ وہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ میں نے کہا یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، اللہ جیسا چاہتے ہیں ایسا کرتے ہیں۔ ایک جماعت ہے معتزلہ، وہ یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت نہیں ہو سکتی، رؤیت باری ممکن نہیں، اور دلائل دیتے ہیں طرح طرح کے۔ دوسری طرف اہل سنت والجماعت جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے نوازیں گے، اور وہ بھی دلیل دیتے ہیں۔ دونوں کا جھگڑا نبٹ نہیں رہا تھا تو ایک اللہ والے کے پاس گئے، انہوں نے کہا بھائی میں فلسفی نہیں ہوں کہ تمہارے جھگڑے نپٹاؤں،
کون نہیں مانتا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا؟ سب نے کہا ہوگا اللہ کا دیدار، لیکن معتزلہ نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا، اللہ جل جلالہ جیسی باعظمت ذات کے دیدار کا آپ کو شوق ہوتا ہے؟ کہ شوق تو بہت ہوتا ہے پر دیکھاتا نہیں۔ شوق تو بہت ہوتا ہے پر દેખાવાના નથી، કારણ કે એ લતીફ અને આપણે કસીફ, એટલે દેખાવાનો કોઈ પ્રશ્ન નથી۔ شوق ہے تم کو؟ پھر حضرت نے فرمایا کہ جو چیز ممکن ہوتی ہے اس کا شوق ہوتا ہے۔ دیکھو تم کو کبھی یہ شوق ہوا کہ تمہاری ناک سورین کے اوپر لگا دی جائے؟ ایسا شوق تم کو ہوا کہ تمہاری ناک چہرے پہ سے نکالی جائے اور پیچھے کولوں کے اوپر لگا دی جائے؟ ایسا شوق تم کو ہوا؟ کبھی نہیں ہوا۔ فرمایا جو چیز ممکن نہیں ہے اس کا شوق بھی نہیں ہوتا، اور ممکن چیز کا شوق ہوتا ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں ممکن ہے اور تم بھی کہتے ہیں ممکن، جھگڑا ختم۔ تو قابیل غصے میں آ گیا قربانی کے قبول نہ ہونے پر کہ میری قربانی قبول نہیں کیوں ہوئی؟ حابیل نے بڑا اچھا جواب دیا، اور دنیا میں کسی کی قربانی کے قبول ہونے کا مدار اس بات پر ہے کہ وہ قربانیاں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہو، دل کے اندر کھٹکا نہ ہو، یہ خیال نہ ہو کہ میرا اتنا پیسہ چلا گیا، یہ پیسہ بہا دینا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے اور اللہ کو بتانا کہ اللہ یہ پیسہ تو کچھ نہیں ہے، ہمارا خون بہانا پڑے گا تو ہم اللہ کے دین کے لیے بہا دیں گے۔ طریقہ ہے خون بہانے کا، جب حکم ملے گا، جہاد آئے گا، احکام آئیں گے، امیر طے کرے گا، دین پر بن آئے گی، تب ہم نکل آئیں گے، ہم اپنی جانیں دیں گے۔ نمازوں میں بھی جان لگانا ہے، اس لیے نمازوں کو متقیوں کی علامت قرار دیا۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو بڑی پابندی کے ساتھ بجا لاتے ہیں، اور ہم نے جو مال دیا ہے ہمارے کہنے کے مطابق نفلی بھی خرچ کرتے ہیں، فرض مال بھی اللہ کے راستے میں لٹاتے ہیں، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں کہ دنیا میں دے دیں گے ضائع نہیں ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو کر ہمیں جواب دینا ہے اور وہاں ہمارا حساب کیا جائے گا۔ یہ ڈر کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو جو تقوی والے ہیں وہ کامیابی والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب آئیے روزہ بڑی عبادت ہے، یہ جانی عبادت ہے، غریب بھی رکھتا مالدار بھی رکھتا۔ وہ کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا بیان کیا؟ روزے کیوں رکھوا رہا ہوں تم سے؟ میرے خزانے میں تمہارے بھوکے رہنے سے کوئی مال کا اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ تم تو سحری میں لگتے ہو تو دوپہر کا نپٹا دیتے ہو، اور افطار میں لگتے ہو تو رات کا نپٹا دیتے ہو، ڈبل ٹیبل کھا جاتے ہو، تو مجھے کیا ملتا ہے اس میں؟ اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام،
تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی مختلف طریقوں سے روزے فرض کیے گئے تھے۔ کیوں روزے رکھے جا رہے ہیں، رکھوائے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ تمہارے دل کے اندر ایک مہینے کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تقویٰ تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ تو نماز کا مقصد تقویٰ کا پیدا کرنا ہے، روزے کا مقصد تقویٰ کا پیدا کرنا ہے، زکوٰۃ کا مقصد تقویٰ کا پیدا کرنا ہے، حج کا مقصد تقویٰ کا پیدا کرنا ہے۔ اور یہ بھی قربانی کا زمانہ آ رہا ہے، صاحب نصاب قربانی کریں گے، چاہے سال بھر کا نصاب ان کے پاس نہ ہو لیکن نصاب موجود ہو تو ان کو قربانی دینی چاہیے، اور ذرا بھی دغدغہ دل کے اندر نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے آدمی غریب نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ مزید اموال سے نواز کر دنیا اور آخرت میں مالا مال کر دیتے ہیں۔ اور بہترین چیز اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کیسا بچڑا ہر سال خریدتے تھے، لاکھوں کا ہو جاتا تھا، اتنا خرچہ اس کے اوپر کرتے تھے۔ ایسی قربانی اور ایسا مال اللہ کے راستے میں لگانا چاہیے جو انتہائی درجے کا قیمتی ہو۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی کی منزلوں کو پانا ہے تو اللہ کے راستے میں بہترین مالوں میں سے کوئی مال خرچ کر ڈالو تو اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ جیسے نمازیں کثرت سے پڑھنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کی نزدیکی نصیب ہوتی ہے۔ یہ دن ایسے ہیں کہ اس میں نفلی نمازیں ادا کی جائیں، وظائف کثرت سے پڑھے جائیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کا ورد کیا جائے، اللہ اکبر کا ورد کیا جائے، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، صدقات نافلہ دیے جائیں اور غربا کو نوازا جائے، ان کو کھانے کھلائے جائیں اور اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ یہ عشرہ بڑا قیمتی ہے، اس بنا پر اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے والفجر وليال عشر والشفع والوتر۔ والفجر سے مراد ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ہے، لیال عشر سے ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ روایتوں میں فرمایا جس نے عیدین کی 2 راتیں جاگ کر گزاری اور اللہ کی عبادت کی، اس کا دل ایسے دن میں زندہ رہے گا جب بہت سے قلوب مر جائیں گے، اللہ اس کے دل کو اس دن زندہ رکھیں گے۔ روایت ضعیف ہے لیکن فضائل کے باب میں منقول ہے، اس لیے اسے قبول کیا گیا ہے۔ بس یہ تو یوسف بھائی کا حکم تھا، اس لیے میں نے قربانی ہی کا تذکرہ کیا، لیکن قربانی حابیل اور قابیل والی، اور حابیل کی قربانی کے قبول ہونے کا مقصد تقویٰ اور پرہیزگاری، اسی طرح دنیا کے لوگوں کی قربانی قبول ہونے کا کنسیپٹ بھی اللہ کا تقویٰ اور اللہ کا ڈر اور اللہ کے احکام کی اتباع ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پوری طرح سے اس سے نوازے، اپنے فضل سے مالا مال فرمائے۔ ان ایام کی
اور لیالی کی اللہ تعالیٰ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی ہر رات لیلۃ القدر کا ثواب رکھتی ہے، اس کے دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے دے رکھے۔ یوم عرفہ آ رہا ہے 9 تاریخ کو، اس دن کے روزے کی بڑی فضیلت آتی ہے کہ یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بڑا پسندیدہ ہے۔ اس دن بھی روزہ رکھے اور یوم نحر کے اعمال جو بتائے گئے اس کو اس کے مطابق انجام دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ردائے دائمی سے بہرحال مالا مال فرمائے، اور لغزشوں کو اور کوتاہیاں ہر ایک سے ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، اور کما حقہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق ادا کرنے کی اللہ کے احکام کا توفیق سعید عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب دعا کریں۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل و کرم شامل حال فرما۔ اے اللہ جو لوگ روزے رکھ رہے ہیں اس کو قبول فرما، جو عبادتیں کر رہے ہیں اسے قبول فرما، جو تسبیحات کے اوراد کر رہے ہیں اللہ ان کو قبول فرما، جو تلاوت کر رہے ہیں ان کو قبول فرما، جو قربانیاں کر رہے ہیں ان کو قبول فرما۔ اے اللہ تقوی والی زندگی نصیب فرما، تیرا ڈر نصیب فرما، تیرے تیقظ والی زندگی نصیب فرما، تیری بیداری والی زندگی نصیب فرما، تیری رضا والی زندگی عطا فرما، لغزشوں کو درگزر فرما، گناہوں کو معاف فرما، نیکیوں کی سعادت سے بہرور فرما، برائیوں سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے ملک کی حفاظت فرما، مسلمانان عالم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ناسازگار حالات ہیں سازگار فرما دے، قربانی کے تمام ایام عافیت کے ساتھ گزار دے، ہر قسم کے خلفشار، خدشے اور ناگوار واقعات سے پورے ملک کی حفاظت فرما، لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرما، قانون اور ضابطے کے ماتحت کام کرنے والا بنا، جذبات میں آ کر قانون کے خلاف ورزی کرنے سے اپنے کو بچا۔ اے اللہ ہمیں صبر و تحمل عطا فرما، جذبات کے بجائے جذبات پر قابو عطا فرما۔ اے اللہ ظالموں سے انتقام لے لے یا ان کو ہدایت عطا فرما دے، سچی صحیح اور سمجھ عطا فرما دے، ہدایت والی زندگیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دے۔ اے اللہ دین کی حقیقت ان کو اچھی طرح سے سمجھا دے۔ اے اللہ پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما۔ ہمارے یوسف بھائی نے دین کی نسبت سے ہمیں جمع کیا، اے اللہ یہ جمع کرنا قبول فرما لے، اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے۔ علماء کا تشریف لانا اے اللہ ان کے علم میں برکتوں کے آنے کا ذریعہ بنا دے، اداروں کی حفاظت فرما،
مساجد کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ دینی اداروں کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، طلباء کی حفاظت فرما، جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما، اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے اور برکت سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔